احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام اپنی ابتدا میں بھی غریب تھا اور جب اپنی انتہا پر آئے گا تب بھی غریب ہی ہوگا، لہٰذا غریبوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اسلام کی ابتدا غریب سے ہوئی، اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے اولین لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ معاشرے کے وہ لوگ تھے جن کو انتہائی حقیر سمجھا جاتا تھا، اور انہی غریب لوگوں نے استقامت کا اور دین کا وہ رستہ اختیار کیا کہ جس پر چلتے ہوئے ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سیدنا عمار بن یاسر، سیدنا بلال، سیدنا صہیب رومی اور اسی طریقے سے سیدنا ابو بکر صدیق، بہت سارے صحابہ کرام اور آل یاسر جو مکمل پورے کا پورا خاندان ہی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی سیدنا عثمان، ان سب نے بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا، جن میں سے شیب ابی طالب کا واقعہ ہے۔ تو اسلام اپنی ابتدا میں غریبوں میں آیا تھا، اور پھر غریبوں سے ہوتا ہوا امراء میں، بڑے لوگوں میں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وَسَيَعُودُ غریبا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اسلام پلٹ کر پھر غریبوں میں ہی رہ جائے گا، بڑے لوگوں میں، امیر لوگوں میں، اونچے لوگوں میں، جن کا سٹیٹس بہت ہائی فائی ہوتا ہے، ان کے پاس دین نہیں ہوگا۔ لہٰذا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو غربت کی زندگی گزارتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کے اندر فقراء اور مساکین امراء کی نسبت، امیر لوگوں کی نسبت 500 سال پہلے داخل کر دیے جائیں گے۔ تو غرباء جو ہیں، جو دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کو اس دور میں بھی، آج بھی، ہر دور میں، اور ہمارے سے بعد آنے والے لوگ بھی، ہر معاشرے کے اندر ان کو برا بھلا کہا جاتا رہا۔ ان کو یہی کہا جاتا رہا کہ تم معاشرے کے کیڑے مکوڑے لوگ، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اس دین کے حامی اور مددگار بنے ہوئے ہو، تم نے بلا وجہ ہی اپنا سر جو ہے وہ ایک ایسے معاملے میں گھسیڑ لیا ہے جو تمہارے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے ہی نہیں، تم جھوٹے وعدوں کے اوپر یقین کرنے والے لوگ۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کا جو عرصہ ہے، اس میں اسلام والوں کے اوپر، اسلام کو ماننے والوں کے اوپر جو مشکلات کے پہاڑ توڑے گئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور اس کے برعکس جو لوگ صرف دین کا نام لیتے ہیں لیکن ان کی محبتیں، ان کی وفائیں کفار کے ساتھ ہیں، وہ کسی اور کے لیے اپنے کندھوں کو نرم کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کافر ان کو کبھی کچھ نہیں کہتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زر خرید غلام بنے ہوئے ہیں، ان کو صرف ان کا منہ بھرتے رہیے، ان کی آنکھیں بھرتے رہیے، ان کا پیٹ بھرتے رہیے، یہ نام اسلام کے استعمال کریں گے اور بدنام بھی اسلام کو ہی کریں گے۔ اور جو تھوڑے لوگ ہیں ان کو جو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ دیکھ لیں گے ہم قیامت والے دن جا کر، تم نے جو دعوے کیے ہیں، جو تم معاشرے کے خلاف چل پڑے ہوئے ہو، تم بھی جہنم کے اندر جلو گے اور وہاں پر سڑتے رہو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انہی لوگوں کی حالت اب ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو جہنم کے اندر گرا دیے جائیں گے، پہلے تو وہ آپس میں توتکار کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے کہ تم نے ہمیں الٹے کاموں پر لگایا، تم نے ہمارے جو ہے وہ افکار کو، ہمارے نظریات کو، عقیدے کو، ساری چیزوں کو ہمیں بھٹکا کر ہمیں دوسری طرف لے گئے، ہمیں شیطانیت کے رستے کے اوپر تم لوگوں نے چلا دیا۔ اب یہ مرید بھی اور ان کے لیڈر بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لان تان کریں گے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا۔ اب یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، ہم دنیا میں جن لوگوں کو برا بھلا کہا کرتے تھے، اشرار کا معنی ہوتا ہے گندے لوگ، بدترین لوگ، یہ اشرن کی جمع ہے یا شر کی جمع ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بدترین لوگ، شرارتی لوگ،
جن کو ہم دنیا میں شرارتی سمجھا کرتے تھے. آپ نماز کا نام لیں لوگ تب بھی آپ کو شرارتی کہیں گے. آپ دین کی کسی ایک بات کا ذکر کریں لوگ آپ کو شرارتی کہیں گے. آپ جہاد کا نام لیں آپ کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگے گا. آپ اسلام کے کسی ایک جز کے اوپر اٹک جائیں آپ کو بنیاد پرست کہہ دیا جائے گا. آپ دین کے مطابق چلنے کی کوشش کریں آپ کو یہ کہا جائے گا کہ یہ بندہ دقیانوس ہے, پرانے وقتوں کی باتیں کرتا ہے, اس کو موجودہ زمانے کے ساتھ چلنا نہیں آتا. اور پھر لوگ مخالفت کا ایسا طوفان لے کر آتے ہیں, اتنا دباؤ ڈال دیتے ہیں کہ بڑے بڑے دین کے دعوے کرنے والے وہاں پر بھٹک جاتے ہیں, وہ پھسل جاتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل, اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں کسی کو گمراہ کر دوں یا کوئی مجھے گمراہ کر دے, اے اللہ مجھے اس چیز سے پناہ میں رکھ لو. اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من شر کل ذی شر انت آخذ بناصیتی, اے اللہ میں ہر شر والے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں, تو ہی اس کو روکنے والا ہے. اور اللہ کے رسول کی دعا ہے, رب اعنی ولا تعن علی, اے اللہ میری مدد کر میرے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا. منصرنی ولا تنصر علی, اے اللہ میری مدد کرنا میری نصرت کرنا اور کسی اور کو نصرت نہ دینا کہ وہ میرے خلاف کوئی کام کر سکے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی دعا آتی ہے, اللہم اکفنیہم بما شئت وکیف شئت, اے اللہ مجھے کافروں کے شر سے بچا, یہ تو ہی جانتا ہے کہ تو نے مجھے کیسے بچانا ہے, اے اللہ تو مجھے کافی ہو جا. تو دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں ہمیں سکھائیں تاکہ ہمارے عقائد کو, ہمارے نظریات کو, ہمارے دین کو کوئی ہمیں گمراہی کی طرف نہ لے کر جا سکے, کوئی اس پر ڈاکہ نہ ڈال سکے. اب یہ لوگ جو دنیا میں ہمیں ڈراتے ہیں کہ تم دہشت گرد ہو, تم انسانیت کے دشمن ہو, تم امن کی بجائے تم جنگ کی باتیں کرتے ہو, اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کے بارے میں ہی فرما رہے ہیں کہ جب جہنم کے اندر یہ جلیں گے تو کہیں گے ما لنا لا نرى رجالا, ہمیں ایسے لوگ نظر کیوں نہیں آ رہے, کہاں ہیں وہ لوگ جن کو ہم کہا کرتے تھے کہ یہی شرارتی لوگ ہیں, یہی دہشت گرد ہیں, آج ہمیں وہ جہنم کے اندر نظر کیوں نہیں آ رہے. دیکھیں ایک بندے کے بارے میں آپ کا جو گمان بن جاتا ہے, آپ نے جو مائنڈ اپنا سیٹ کر لیا ہے, ایک آدمی کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ٹھیک ہے, جو اس نے کہہ دینا وہی ٹھیک ہے, آپ اس کی بات کے پیچھے لگ پڑتے ہیں. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا گمان کیا ہے, ہمیں کوئی بندہ اٹھ کر کے یہ کہہ دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اس کی اتنی بات پہ ہمارے سر جھک جاتے ہیں, ہماری آنکھیں نیچے ہو جاتی ہیں, ہمارے دل جو ہیں وہ اطاعت کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا گمان ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کہ جو اللہ کے رسول کی بات ہمارے سامنے آ گئی ہم نے اس کو قبول کرنا ہے. اور ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر یہ امنگ ہے, یہ لالچ ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ دین کا علم ہو تاکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کر سکے. اسی طریقے سے میرا بھائی ایک آدمی کے بارے میں ہے وہ اچھا, آپ کافر کا گمان اللہ کے رسول کے بارے میں دیکھیے, وہ اللہ کے رسول کی ہر بات کو رد کرتا ہے, وہ ان کی مخالفت میں ٹوٹا پڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے ابو جہل نے سیدنا بلال کو, سیدنا عمار بن یاسر کو, اس نے اس دور میں ان کو دہشت گرد کہا کہ یہ ہمارے معاشرے کی ہوا کو خراب کر رہے ہیں, ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. لہٰذا اس نے کہا کہ تم اچھے بھلے معاشرے کے اندر تم بگاڑ لانا چاہ رہے ہو. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل جہنم کے اندر یہ لوگ کہیں گے کہ جن کو ہم دنیا میں جہنم کے فتوے سنایا کرتے تھے اور جن کو ہم کہا کرتے تھے کہ یہ معاشرے کو بگاڑنے والے ہیں, ان لوگوں کو ہم جہنم کے اندر کیوں نہیں دیکھ رہے. یہ ان کا گمان آخر تک ان کے ساتھ رہے گا. اسی لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اپنے گمان کو درست رکھیے, اچھا گمان رکھنا سیکھیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اتخذناہم سخریا, جہنمی اس وقت کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو دنیا میں مذاق سمجھا ہوا تھا. اور ایسا ہوتا ہے, دین کا کوئی ایک عمل ایسا بتائیے جس کا مذاق نہیں اڑایا جاتا. کوئی ایک عمل, داڑھی کا مذاق ہے, نماز کا مذاق ہے, کوئی شلوار ٹخنے سے اوپر کرتا ہے اس کا مذاق ہے, کوئی عورت پردہ کرتی ہے اس کا مذاق ہے, کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مذاق ہے, کوئی بندہ جو ہے وہ حج پر جاتا ہے, عمرہ کے لیے جاتا ہے اس کا مذاق ہے, روزوں کا مذاق ہے, قبر کا مذاق ہے, جنت اور جہنم کا مذاق ہے, فرشتوں تک کا مذاق. اتخذناہم سخریا, ہم نے ان کو مذاق سمجھا ہوا تھا, دین کو بھی مذاق سمجھ لیا اور دین والوں کو بھی مذاق سمجھ لیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ اللہ کو گالی دے سکے.
لوگوں کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں کہ وہ ڈائریکٹ دین کو گالی دے سکے، اسلام کو گالی دے سکے، شریعت کو کچھ الٹا سیدھا کہہ سکے، ان میں اتنی ہمت نہیں۔ وہ دین والوں کو برا بھلا کہہ کر اپنے دل کو ٹھنڈ ڈالتے ہیں۔ وہ اپنی گرمی اس لیے ٹھنڈی کرتے ہیں کہ وہ دین والوں کو، مولویوں کو برا بھلا کہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جہنمی کہیں گے اتخذناہم سخریا، ہم نے ان کو دنیا میں مذاق سمجھا ہوا تھا، ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری آنکھیں الٹی ہو گئی ہیں جو ہمیں یہاں پر وہ نظر نہیں آ رہے۔ بدگمانی اتنی شدید ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہم نے ان کو مذاق سمجھا ہوا تھا، یا ایسا ہوا ہے کہ اب ہیں تو وہ بھی جہنم کے اندر ہی لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے، حالانکہ وہ کہاں پر ہوں گے؟ جنت کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئی سورۃ الاعراف کی، اللہ کی قسم بڑی وہ سمجھنے کی آیات ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر 8ویں پارے میں، ہو سکے تو ان کو پڑھیے، غالباً 4تھا یا 5واں رکوع ہے سورۃ الاعراف کا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، جنتی جہنمیوں کو آواز دیں گے، اللہ دونوں کا آپس میں مکالمہ کروائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے پورا کر دیا، تو کیا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا؟ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ، وہ جواب دیں گے ہاں ہم سے جہنم کا وعدہ ہوا تھا وہ پورا ہو گیا۔ پھر آواز آئے گی ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر چند آیات کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اب جہنمی جنتیوں کو آواز دیں گے اور ان سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جنتیوں تھوڑا سا پانی ہماری طرف بہا دو یا تھوڑا سا رزق ہم تک پہنچا دو۔ جنتی آگے سے جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں کے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں، کافر وہ ہوتا ہے جو دین کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، دین کو کھیل تماشا بنا لیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں جو دین کو اور دین والوں کو مذاق بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ذالک لحق، یہ مت سمجھو کہ یہ مستقبل کی خبریں نعوذ باللہ جھوٹی ہیں، یہ جو ہونے والا ہے، جو ہم آنے والے وقت کی خبریں دے رہے ہیں، یہ برحق ہے۔ تخاصم اہل النار، جہنمیوں کا آپس میں جھگڑنا، وہاں طرح طرح کے عذاب ہوں گے، جسمانی سزائیں تو ہیں، روحانی طور پر بھی ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ جہنم کے کپڑے ہیں، جہنم کے آنکڑے ہیں، جہنم کا کھانا ہے۔ تقریباً قرآن کے اندر میرے علم کے مطابق جو میں شمار کر سکا ہوں تقریباً 15 سزائیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے لیے ذکر کی ہیں۔ ان میں لباس کا ذکر بھی ہے، کھانے پینے کا بھی ہے، جہنم کے جانوروں کا بھی ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اس سے۔ اور روحانی طور پر جو ان کو سزا ہوگی وہ ذہنی ٹینشن یہ ہوگی کہ یار دنیا میں جن کے پیچھے لگے رہے آج وہ بھی ہمارے ساتھ ہی سٹ رہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی،